بادام کا درخت بائی جاوید چودھری۔ میں نے ایک دن خواجہ صاحب سے عرض کیا، ہم لوگوں کے دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا، یہ کام بہت آسان ہے، آپ لالچ ختم کر دیں، دنیا کا کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا، جناب ذرا سی وضاحت کر دیں۔ فرمایا، ہم دوسروں کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھاتے، ہمیں ہمارا لالچ دھوکہ دیتا ہے۔ آپ اگر لالچی اور کنجوس ہیں تو آپ کو ہر روز دھوکہ دیا جائے گا اور آپ روز دھوکہ کھائیں گے بھی۔ میں نے عرض کیا، یہ بات لالچ کی حد تک درست ہے، کیونکہ لالچی کے طمع کی زبان ہر وقت باہر لٹکی رہتی ہے، لیکن کنجوس تو اپنے پیسوں کو ہوا نہیں لگنے دیتا، یہ گرہ کھولے گا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا نا۔ فرمایا، لالچ اور کنجوسی دونوں جڑواں بہنیں ہیں، یہ ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں۔ لالچی کنجوس ہوتا ہے اور کنجوس لالچی۔ دنیا کے تمام کنجوس دولت چھپانے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے گھونسلے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں یہ اپنے اثاثوں کے انڈے رکھ سکیں۔ ان کی یہ تلاش انہیں فراڈیوں کے پاس لے جاتی ہے۔ فراڈیے انہیں یقین دلا دیتے ہیں، ہمارے پاس نہ صرف آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا بلکہ یہ 2 گنا اور 4 گنا بھی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ان کے ٹریپ میں آتے ہیں اور یوں عمر بھر کے لیے کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو کنجوسی ختم کر دیں، لالچ مٹا دیں، آپ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا، جناب دولت کا دھوکہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی اذیت ناک دوستی، رشتہ داری اور تعلق دار کی چیٹنگ ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہہ کہا لگایا اور فرمایا، دنیا کا جو بھی رشتہ لالچ پر مبنی ہوگا اس کا اختتام تکلیف پر ہوگا۔ آپ رشتوں میں سے لالچ نکال دو، بیٹے کو بیٹا رہنے دو، بیٹی کو بیٹی، ماں کو ماں، باپ کو باپ، بہن اور بھائی کو بہن بھائی اور دوست کو دوست رہنے دو، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم جب بیٹے یا بیٹی کو انشورنس پالیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا والد صاحب کو تیل کا کنواں سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر دوستوں کو لاٹری ٹکٹ کی حیثیت دے دیتے ہیں تو ہماری توقعات کے جسم پر کانٹے نکل آتے ہیں اور یہ کانٹے ہمارے تن من کو زخمی کر دیتے ہیں۔ رشتے جب تک رشتوں کے خانوں میں رہتے ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ انسان کو زخمی نہیں کرتے۔ یہ جس دن خواہشوں اور توقعات کے جنگل میں جا گرتے ہیں یہ اس دن ہمیں لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، دنیا کی ہر آسائش اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہمیں نواز سکتا ہے اور نہ ہی ہماری تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ہمیں جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو چھن جاتا ہے اللہ کی رضا سے چھینا جاتا ہے۔ ہمارا چھینا ہوا کوئی واپس دلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ہم سے کوئی چیز چھین سکتا ہے، اور دنیا کے کسی شخص میں اتنی مجال نہیں وہ ہمیں اللہ کی مرضی کے بغیر نواز سکے۔ جب دیتا بھی وہ ہے اور لیتا بھی وہ ہے تو پھر لوگوں سے توقعات وابستہ کرنے کی کیا ضرورت؟ خواجہ صاحب نے اس کے بعد ایک حکایت سنائی۔ ان کا کہنا تھا، کسی محلے میں ایک خاندان آ کر آباد ہوا۔ یہ سادہ سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے چاول پکانے کے لیے ایک دن ہمسائے سے دیگچا مانگا۔ ہمسایوں نے دیگچا دے دیا۔ ان لوگوں نے چاول پکائے، دیگچا واپس کیا تو اس کے ساتھ جست کا ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا۔ ہمسایوں نے کہا، یہ پیالہ ہمارا نہیں۔ دیگچا مانگنے والے نے جواب دیا، آپ کے دیگچے نے رات بچہ دیا تھا، یہ پیالہ وہ بچہ ہے، یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کا حق نہیں مار سکتے۔ ہمسائے اس عجیب و غریب لاجک پر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے نئے آباد ہونے والوں کو بیوقوف سمجھ کر پیالہ رکھ لیا۔ ان لوگوں نے چند دن بعد دیگچی مانگی۔ یہ دیگچی اگلے دن واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی۔ یہ پلیٹ اس دیگچی کی بچی تھی۔ ہمسایوں نے ان لوگوں کی بیوقوفی پر کہہ کہا لگایا اور یہ پلیٹ بھی رکھ لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہمسائے کوئی نہ کوئی برتن مانگتے اور واپسی پر اس کا کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا۔ ہمسائے یہ بچہ خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ ان لوگوں کو ایک دن دیگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آج سے 30 سال قبل دیگ بڑی لگژری ہوتی تھی۔ یہ چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور لوگ انہیں رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیگیں بھی دیتے تھے۔ بہوؤں کی دیگوں کی تعداد ان کے میکوں کی خوشحالی کا ثبوت ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے دیگ مانگی، 2 دن گزر گئے لیکن دیگ واپس نہ آئی۔ تیسرے دن ہمسائے نے ان کا دروازہ بجایا۔ صاحب خانہ باہر نکلا۔ دیگ کے مالک نے اپنی دیگ کا مطالبہ کیا۔ ہمسائے نے افسوس سے سر جھکایا اور دکھی لہجے میں بولا، کل رات آپ کی دیگ انتقال فرما گئی، ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دیگ کے مالک نے حیران ہو کر پوچھا، دیگ کیسے مر سکتی ہے؟ ہمسائے نے جواب دیا، جناب جیسے سارے برتن مرتے ہیں۔ دیگ کا مالک معاملے کو پنچایت میں لے گیا۔ پنچایت بیٹھی تو مدعی نے پنچایت کے ارکان سے کہا، یہ شخص کہتا ہے میری دیگ مر گئی، کیا دیگ مر سکتی ہے؟ پنچایت نے ملزم کی طرف دیکھا۔ ملزم نے نہایت ادب سے عرض کیا، میں جب بھی اس سے کوئی برتن لیتا تھا وہ برتن میرے گھر میں بچہ دے دیتا تھا،
میں اس برتن کے ساتھ وہ بچہ بھی اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ آپ اس سے پوچھئے کیا میری بات درست ہے؟ پنچایت نے مدعی کی طرف دیکھا۔ مدعی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ملزم نے مسکرا کر عرض کیا، جناب اگر کوئی برتن بچہ دے سکتا ہے تو وہ مر بھی سکتا ہے، اور اس کی دیکھ کل رات رضائے الہی سے انتقال فرما گئی۔ پنچایت نے کہا لگایا اور کیس ڈسمس کر دیا۔ وہ ہمسایہ بیچارہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مارا گیا۔ برتن ادھار لینے والا بنیادی طور پر فراڈیا تھا، اور یہ دوسرے فراڈیوں کی طرح ہمسائے کا لالچ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ خواجہ صاحب نے بتایا، دنیا بھر کے فراڈیے لوگوں کو لالچ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ چھوٹی سی سرمایہ کاری کا بڑا ریٹرن دیتے ہیں۔ آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اور یہ آپ کے بچوں کو 5-10 ہزار روپے دے جاتے ہیں۔ آپ ان کے گھر چاول کی پلیٹ بھجواتے ہیں اور یہ آپ کے گھر کیک بھجوا دیں گے۔ یہ آپ سے سائیکل ادھار لیں گے اور جواب میں آپ کو نئی نکور گاڑی ادھار دے دیں گے۔ یہ آپ سے 10,000 روپے قرض لیں گے اور 12,000 واپس کر دیں گے۔ آپ اضافی 2,000 روپے کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ جواب دیں گے، میں نے آپ کے 10,000 روپے فلاں کاروبار میں لگائے تھے، 5 دن میں 5,000 روپے منافع ہو گیا، میں نے 3,000 روپے خود رکھ لیے، 2 آپ کا حق ہے، یہ آپ کو دے دیے۔ یوں آپ ان کی ایمانداری کے بھی قائل ہو جائیں گے، ان کے اخلاص اور نیکی کے بھی، اور اس کاروبار کو بھی کریڈیبل سمجھ لیں گے جو 10,000 روپے کی سرمایہ کاری پر 5 دن میں 5,000 روپے منافع دے دیتا ہے۔ یوں وہ شخص آپ کے دل میں لالچ کا پہلا بیج بونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اس کے بعد آپ سے ادھار لیتا رہے گا، آپ کو منافع دیتا رہے گا یا وقت پر پیسے واپس کرتا رہے گا، اور آپ کا اعتبار حاصل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ اسے سرمایہ کے لیے خود رقم دینا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کی رقم پر آپ کو پورا منافع دے گا، اور پھر ایک دن بڑی سرمایہ کاری کا موقع آ جائے گا۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو بتائے گا اس کی کمپنی جہاز خرید رہی ہے، یہ جہاز آدھی قیمت میں مل رہا ہے، کمپنی جہاز خرید لے گی، یہ جہاز 4 دن بعد PIA خرید لے گی، کمپنی کو 100% منافع ہوگا، اور یوں ہمارا سرمایہ 4 دن میں دگنا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا، ہم 10 لوگ اس سودے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ہم 1-1 کروڑ روپے ڈال رہے ہیں، یہ کروڑ روپے 4 دن میں 2 کروڑ روپے ہو جائیں گے، اور یوں آپ اس کے اس ٹریپ میں آ جائیں گے جو اس نے مہینوں کی محنت سے آپ کے ارد گرد بنا تھا۔ آپ زیورات بیچیں گے، گھر نیلام کریں گے، گاڑی فروخت کر دیں گے، اور جیسے تیسے کروڑ روپے پورے کر کے اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن چند دن بعد آپ کی دیگ بھی انتقال کر جائے گی۔ وہ شخص آپ کے کروڑ روپے لے کر فرار ہو جائے گا، یا پھر آپ کو 1 ہفتے بعد اس جہاز کے کریش ہونے یا کمپنی کے دیوالیہ ہونے، یا پھر گھر میں یا بینک میں ڈاکہ زنی کی اطلاع ملے گی۔ یہ آپ کی مرحومہ دیگ کی تدفین بھی کر دے گا، اور آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ دنیا کے تمام فراڈیوں کی ٹیکنیک ہے۔ یہ کبھی سرمایہ کاری کے نام پر لوٹتے ہیں، کبھی ڈبل شاہ بن جاتے ہیں، یہ کبھی اسلامی سرمایہ کاری یا مضاربہ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، یہ کبھی بانڈز کا کاروبار کرتے ہیں، یہ کبھی جعلی ڈالرز کے ذریعے لوگوں کو ان کے سرمایہ سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی سونے کی دیگ کی خوشخبری سناتے ہیں، اور کبھی کسی مرحوم شہزادے کا خزانہ لے کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کے لالچی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ دیگچی کے بچے دے کر آپ کی دیگ کھانے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی آپ کے سامنے آئیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر بادام کا کوئی درخت سڑک پر لگا ہو اور یہ درخت باداموں سے لدا ہوا ہو تو آپ جان لیں اس کے تمام بادام کڑوے ہیں، کیونکہ بادام کا درخت اور اس کا میٹھا صرف آپ کا انتظار نہیں کر سکتا۔